بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک دفعہ پھر اقرا اردو حصہ دوم کے نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بیٹا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ عملی کتاب میں دیے گئے کام کی تکمیل بھی کی تھی۔ آج ہم نئے سبق کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ دراصل ایک نظم ہے، صفحہ نمبر 18 جو کہ اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ عنوان ہے اری چھوٹی چونٹی۔ صفحہ نمبر 18، عنوان اری چھوٹی چونٹی، نظم ہے، سامنے رکھیے، شاباش۔ دراصل بیٹا یہ نظم شاعر نے ایک چونٹی کی تعریف میں کہی ہے اور اس میں چونٹی کی مختلف اچھائیاں، خوبیاں اور صفات گنوائی گئی ہیں۔ ایک خوبصورت نظم، بہترین خوبصورت الفاظ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ عنوان ہے اری چھوٹی چونٹی۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 18، نظم اری چھوٹی چونٹی، جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی اپنی کتاب کا مذکورہ صفحہ سامنے رکھیے، شاباش۔ یہ نظم دراصل 4 بندوں پر مشتمل نظم ہے۔ بند کسے کہتے ہیں بیٹا، اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کر دی تھی۔ دراصل یہ جو آپ کو ایک جملہ یا ایک سطر یا ایک لائن نظر آ رہی ہے، یہ شاعری کی زبان میں ایک مصرعہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ ایک مصرعہ۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں بیٹا، مصرعہ صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، مصرعہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ جو ایک سطر ہے یہ ایک مصرعہ ہے، اور 2 مصرعے مل کر ہمیشہ ایک شعر بناتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ شعر کتنے مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے بیٹا؟ 2 مصرعوں پر۔ جیسے بڑی عاقلہ ہے بڑی دور بھی ہے، یہ ایک مصرعہ ہے۔ کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے، یہ دوسرا مصرعہ ہے۔ یہ 2 مصرعے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ شعر وہ ہوتا ہے جو 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ 2 مصرعے آپس میں مل کر ایک شعر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2-3 اشعار ایک ساتھ آئیں اور ان میں ایک ہی مضمون بیان کیا جا رہا ہو، یعنی ایک ہی طرز کی بات چل رہی ہو، جیسے کہ یہاں ہے، جیسے دیکھیں 1 2 3 اور 4، ٹھیک ہے۔ 4 مصرعے ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اس طرح کہ جو اشعار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بند۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ بند، دال کے ساتھ، بند، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بیٹا، یہ جو 5 مصرعے ہیں، 1 2 3 4 اور 5واں، یہ ٹھیک ہے، تکرار کا مصرعہ۔ تو اس طرح یہ ایک بند ہوا، یہ دوسرا بند ہوا، یہ تیسرا بند ہوا، اور یہ چوتھا اور آخری بند ہوا۔ اس طرح ہماری یہ نظم 4 بندوں پر مشتمل نظم ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یاد رہے گی یہ بات، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ بند کسے کہتے ہیں، شعر کسے کہتے ہیں، اور مصرعہ کسے کہتے ہیں۔ میں سبق پڑھ رہا ہوں بیٹا، اس وقت آپ کی نظر کتاب پر ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عاقلہ ہے بڑی دور بھی ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دراصل یہ جو ہے یہ غلط ہے، یہاں پر ہے آئے گا، ٹھیک ہے، درست کر لیجئے اپنی کتابوں میں بھی، ٹھیک ہے۔ بڑی عاقلہ ہے بڑی دور بھی ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے، اسی دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے،
کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ چکے اچھی طرح؟ میں ایک دفعہ پھر اسی بند کو پڑھ دیتا ہوں۔ بڑی عاقلہ ہے بڑی دور بھی ہے، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئی ہے، اسی دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلا بند دیکھیے، دوسرا بند۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، تو ننھی سی جان اور اس پر یہ محنت، نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، تو ننھی سی جان اور اس پر یہ محنت، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا، ذخیرہ یہ جاڑے کی خاطر ہے جوڑا، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے۔ آخری بند دیکھیے بیٹا اس نظم کا۔ اب چیونٹی ہمیں کیا درس دے رہی ہے اور کیا سبق دے رہی ہے اور کیا نصیحت کر رہی ہے، وہ آخری بند میں ملاحظہ فرمائیے۔ نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہے راضی، نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی۔ ٹھیک ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے، اری چھوٹی چیونٹی تجھے آفری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح یہ نظم آپ نے سماعت فرمائی۔ آفری کا مطلب ہے بیٹا شاباش۔ ٹھیک ہے، آفری کا لفظ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، کسی کو شاباش دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تجھے سلام ہے، ٹھیک ہے، یا تجھے شاباشی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ جتنے بھی جلی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ حصہ فرہنگ سے ان کے معنی دیکھ کر یہاں تحریر کر لیں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں عملی کتاب کی جانب بیٹا۔ عملی کتاب ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 54 عملی کتاب، سبق اری چھوٹی چیونٹی آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ شاباش، سامنے رکھیے۔ ہم نے ابھی جو نظم پڑھی ہے اس کے سوالات اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ صفحہ نمبر 54، محض 3 ہی سوالات اس سبق سے آپ کو دیے گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔
سوالات مع جوابات کے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے چیونٹی کو عاقلہ اور دوربین کیوں کہا ہے؟ شاعر نے چیونٹی کو عاقلہ اور دوربین کیوں کہا ہے؟ عاقلہ کا مطلب تو آپ جانتے ہیں بیٹا، عقل مند کو کہا جاتا ہے، اور دوربین کا مطلب ہے دور تک دیکھنے والا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں بیٹا کہ مائکروسکوپ کو دوربین کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیے اس کا جواب میں نے آپ کے لیے یہاں کیا تحریر کیا ہے، چونکہ چیونٹی بہت عقل مند اور دور اندیش ہوتی ہے۔ دور اندیش ہوتی ہے یعنی بہت دور تک سوچتی ہے۔ دور اندیش کا مطلب ہوتا ہے دور کی سوچنے والا۔ چونکہ چیونٹی بہت عقل مند اور دور اندیش ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے اس کو عاقلہ اور دوربین کہا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ چیونٹی بہت عقل مند اور دور اندیش ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے اس کو عاقلہ اور دوربین کہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال دیکھیے، چیونٹی تھوڑا تھوڑا کام کر کے کیا حاصل کرتی ہے؟ تو جواب دیکھیے، چیونٹی تھوڑا تھوڑا کام کر کے گرمیوں میں ہی سردی میں کھانے کے لیے خوراک کا ذخیرہ کر لیتی ہے۔ چیونٹی تھوڑا تھوڑا کام کر کے گرمیوں میں ہی سردی میں کھانے کے لیے خوراک کا ذخیرہ کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال دیکھیے، تیسرا سوال ہے، اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اس میں ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہمیشہ چیونٹی کی طرح محنت کریں۔ ٹھیک ہے، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اس میں ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہمیشہ چیونٹی کی طرح محنت کریں۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 میں نظم کے ہی کچھ مصرے دیے گئے ہیں جن کے جوابات ہمیں تحریر کرنے ہیں بیٹا۔ تو دیکھیے سوال نمبر 2، نظم کے دیے گئے مصرے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی اپنے ڈیش سے غافل نہیں ہے، تو ڈیش سی جاں اور اس پر یہ ڈیش، کبھی کام تو نے ڈیش نہ چھوڑا، وہی کام کر جس سے ڈیش ہو ڈیش، یہ ڈیش سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو دیکھیے میں نے کس طرح خالی جگہیں ایک لفظ کے ساتھ مکمل کی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے، دوسرا جملہ، تو ننھی سی جاں اور اس پر یہ محنت، تیسرا جملہ، کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، اور اگلا جملہ ہے، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، اور اس کے بعد یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ ان خالی جگہوں کو بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، اگلا صفحہ دیکھیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 55، تیسرا سوال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ درج ذیل الفاظ میں سے مناسب متضاد لفظ منتخب کر کے اس نظم کے الفاظ کے سامنے لکھیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں بیٹا جو بطور متضاد کے استعمال کرنے ہیں ہم نے، اور نیچے دیے ہوئے کالم کو ہم نے مکمل کرنا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ ہیں شام، مصیبت، ادھورا، تکلیف اور جاڑا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے شام کی ضد کیا ہے؟ صبح، مصیبت کی ضد عافیت، ادھورا مکمل، تکلیف راحت، جاڑا گرمی۔ جاڑا دراصل سردی کے موسم کو کہا جاتا ہے تو اس کی ضد گرمی۔ اسی طرح سستی تو اس کی ضد چستی، مالک اس کی ضد غلام، راضی کی ضد ناراض، عاقلہ بے عقل، ٹھیک ہے، زندگانی موت۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ وہ الفاظ ہیں جو یہاں سے چن کر یہاں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا،
سوال نمبر 4 دیکھیے، اس نظم کے آخری بند کو آسان نثر میں لکھیے۔ اس نظم کا آخری بند جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا بیٹا، میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ نظم۔ نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا اس نظم کا آخری بند۔ نہ کھو وقت سستی میں مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس بند پر مشتمل نثر جو میں نے آپ کے لیے یہاں لکھ دی ہے بیٹا، دیکھیے اس نظم کے آخری بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے سستی اور غفلت میں ضائع مت کریں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اور امانت ہے، اس لیے ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو، ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 4 سطروں پر مشتمل نثر میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کی ہے، آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ اس نظم کے آخری بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے سستی اور غفلت میں ضائع مت کریں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اور امانت ہے، اس لیے ایسے کام کریں جن سے اللہ راضی ہو، اور ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح صفحہ نمبر 54 اور 55 پر دیا گیا کام آپ آج ہی مکمل کر لیں گے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 56، نثر نگاری کے عنوان کے تحت آپ کو ایک نیا عنوان دیا جا رہا ہے، تفریحی مقام کی سیر۔ تفریحی مقام کی سیر۔ آپ کو یہاں پر چند ذیلی عنوانات دیے جا رہے ہیں، آپ ان عنوانات کے تحت اگر ایک یا دو جملے تحریر کریں گے تو اس طرح بآسانی آپ تفریحی مقام کی سیر کے عنوان پر ایک خوبصورت سا مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے یہاں جو عنوانات دیے گئے ہیں وہ دیکھیے۔ تفریحی مقام، اب وہ تفریحی مقام آپ کون سا منتخب کر سکتے ہیں، یہاں عنوانات دیے گئے ہیں۔ آپ ساحل سمندر کے عنوان پہ لکھ سکتے ہیں، کسی باغ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، چڑیا گھر کے بارے میں، کسی دریا کی سیر یا عجائب گھر کی سیر یا کسی تاریخی مقام کی سیر کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے جو بھی عنوان منتخب کیا ہے، آپ اس کے ذیل میں ان جملوں کے جوابات اگر لکھتے ہیں تو خود بخود آپ کا مضمون تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلا جملہ مثال کے طور پر، ہم ساحل سمندر کی سیر کو گئے۔ آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ میرے ساتھ میرے والدین تھے، بہن بھائی اور کچھ رشتہ دار تھے۔ آپ تفریح کے لیے گھر سے کب روانہ ہوئے؟ ہم صبح کے 9 بجے یا فجر کے بعد یا دوپہر کے 2 بجے روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ کیسے گئے تھے؟ ہم ایک بس میں گئے تھے، قافلے کی شکل میں گئے تھے، یا پھر ہم 2-4 گاڑیوں میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا سامان لے کر گئے تھے؟ ہم کھانے کا سامان لے کر گئے تھے، اپنے ساتھ ڈھیر سارے کباب، بوتلیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ ساتھ لے گئے تھے، اور اسی طرح ہم نے اپنے ساتھ کھیلنے کا سامان بھی رکھا تھا۔ تفریح مقام تک کا سفر کیسا رہا؟ تفریح مقام تک کا سفر بہت ہی خوشگوار رہا، بہت ہی مزیدار رہا۔ ٹھیک ہے، تفریح سے بھرپور رہا۔ کتنی دیر میں پہنچے ہم تفریحی مقام تک؟ 2 گھنٹے میں پہنچے۔ اسی طرح وہاں پہنچ کر کیا کیا؟ وہاں ہم نے جھولے جھولے، ہم پانی میں نہائے، ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ہے وہاں پر کرکٹ کھیلی یا دوسرا کوئی کھیل۔ ٹھیک ہے، کیا دیکھا؟ ہم نے وہاں پر سمندر کی موجیں دیکھیں، اسی طرح مختلف جانور دیکھے، ہم نے وہاں ڈھیر ساری کشتیاں دیکھی، ہم نے وہاں بہت سارے جھولے دیکھے۔ آپ اس طرز کے جملے لکھ کر مضمون مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واپسی کے متعلق بھی آپ 1-2 جملوں کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ واپسی کا سفر بھی بڑا خوشگوار رہا۔ واپسی میں ہم ایک جگہ رکے اور وہاں ہم نے گرما گرم سموسے کھائے، پکوڑے کھائے، یا اسی طرح واپسی میں
ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، یا پھر گاڑی پنکچر ہو گئی، یا اس طرح کا کوئی جملہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کا یہ مضمون تکمیل کو پہنچے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بآسانی انشاءاللہ آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 57 اور 58 پر آپ مذکورہ عنوان کے متعلق آپ لکھیں گے۔ کوشش کیجئے بیٹا کہ آپ 10 سے 12 جملے کم از کم ضرور لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔